لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. انشاءاللہ آپ نے یاد کیا ہوگا جو ہم نے مطلب بتائے تھے، اور ابھی جو ہمارا پہلے مباحثہ رہا اس مباحثے میں، اور یہ درس سے شروع کرنے سے پہلے یہ ہمارا مباحثہ رہتا ہے، اس مباحثے میں ہم نے کچھ نئی چیزیں آپ کو بتائی ہیں، جیسے عام عرب بولنے میں جو الفاظ ادا کرتے ہیں، اربانہ چلانے والا، لفہ فلافل بیچنے والا، یا کوئی بھی شیخ مومن کچھ بھی اگر عامی زبان میں اپنی زبان میں استعمال بولتے ہیں تو یقولون، کیا یقولون اس کا مقصد ان کبھی کبھار یہ وہ یا کو بھی کھا لیتے ہیں، اس کو بھی چھاڑ دیں، یقولون یعنی اس لہجے میں بولتے ہیں کہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ اس نے یا کا تلفظ کیا بھی ہے یا نہیں، لیکن وہ یا کا تلفظ کر جاتا ہے لیکن وہ کسی کو محسوس ہونے نہیں دیتا. اس کی فصیح کیا بنے گی؟ یقولون. کیا بنے گی؟ یقولون. گلولی، کیا؟ گلولی، گاف. حالانکہ عربی میں گاف نہیں ہے، یہ جو گاف ہے نا یہ عربی میں نہیں ہے، عربی میں یہ ہے قاف، لیکن اس کو گلولی قالولی. فصیح میں جائیں تو قالولی، یعنی جب آپ کے سامنے کوئی تلفظ کرے کہ گلولی تو آپ سمجھیں گے یہ کوئی چیز بتا رہا ہے کہ اس کو کسی نے کہا ہے، یعنی خود اپنی طرف سے اس کے پاس نہیں ہے. یا کہہ رہا ہے کہ بھائی مثال کے طور پہ آپ نے ان کو کہا قلنا لہ، ٹھیک، یہ فصیح ہے. گلنا لہ، کیا؟ گلنا لہ، گاف، غین نہیں، گاف. جیسے گھر میں جو گاف استعمال ہوتا ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، اس میں جو گاف استعمال ہے وہی لہجہ وہی تلفظ، وہی لہجہ وہی تلفظ. یہاں نہ آپ کو مخارج کی کس چیز کی ضرورت نہیں ہے. گلنال، گلولی، گالولی، گالولی، گلتل، کیا؟ گلتل، گلتل، ٹھیک. اس کی فصیح کیا بنے گی؟ قلت لہ، کیا بنے گی؟ قلت لہ. لیکن اس کی کیا بنائے گے؟ گلتل، گلتل، گتل. اب یہ آپ نے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کی شاید فصیح بھی نہ بنے. گتل، گتل، گتل میں نے کہا، گلتل میں نے کہا. لیکن یہ گتلا اور گلتلا میں فرق یہ ہے کہ یہ بہت شارٹ فارم ہے. گتل، کیا؟ گتل یعنی میں نے اس کو کہا. گتل، گلتل، تینی اعطنی، اعطنی یعنی مجھے دے. اب اس کو کیا کہیں؟ تنی. اب یہ یہاں تا کچھ بھی نہیں آئے گا، چھوٹی تا، تنی.
انطینی انطانی انطینی مجھے دے، اعطنی وہی ایک ہی ہے، انطانی اعطانی کیا؟ انطانی اور اعطانی فرق ہے یا نہیں ہے؟ یہ الفاظ جو آپ کے روزمرہ کی زندگی میں دن میں کئی بار اس کو آپ سن چکے ہوں گے، لیکن آپ جو ہے کبھی کبھار سیاق و سباق سے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کہنا کیا جا رہا ہے۔ کبھی کبھار انسان قرائن سے سمجھ جاتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ آپ مقصد تو سمجھ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ حروف کی ادائیگی اور ان حروف کو سمجھیں گے، اس کے بعد جو بولنے کا اور سننے اور سمجھنے کا جو لطف آئے گا وہ قرائن سے سمجھنے سے زیادہ اس میں آپ کو لطف آئے گا۔ مضمون روایت ہے کہ من علم لغت قوم بقی من شرہم، جس نے کسی کی لغت زبان سیکھ لی، معصوم کیا فرماتے ہیں؟ بقی من شرہم، وہ ان کے شر سے بچ جائے گا۔ من علم لغت قوم بقی من، یا پھر جو دوسرے ہیں کہ من علم لغت قوم صار منہم، جس نے ان کی زبان سیکھی وہ ان میں سے ہو گیا۔ آپ کو یہ لہجہ تب ہی آسان لگے گا جب میں نے وہ جو آپ کو بتایا کہ حروف تہجی کی ادائیگی، کیونکہ پوری عربی گھوم پھر کے کہاں آتی ہے؟ انہی حروف پہ آتی ہے۔ اب اعطانی میں الف ہے یا نہیں ہے؟ عین حروف تہجی، تا حروف ہے۔ اب اس کو آپ جو ہے نا اپنی مثال کے طور پہ اپنے عربی کو اردو میں پڑھیں گے تو کیا کہیں گے؟ آتانی آتانی آتانی۔ اب یہ عربی میں جو ہے نا وہ عربی اردو میں ہو گیا، عربی پنجابی میں ہو گئی، عربی سندھی میں ہو گئی، لیکن عربی عربی نہیں رہی۔ آتنی آتنی ہوگا یا اعطنی ہوگا؟ اعطنی۔ یہ حروف کی ادائیگی جو ہے آپ کے لیے حتماً جزماً ضروری اور لازم ہے۔ اس کے لیے آپ کے پاس کے لیے ممارست ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ ممارست۔ اگر ممارست نہیں ہے تو ہم نے تدریب نمبر 9 پڑھی، اس کے بعد جو ہے دوسری تدریب ہے وہ بھی آپ دیکھ کے آئیے گا۔ ہم تیسرے درس یا تیسرے فصل کی طرف جا رہے ہیں۔ صفحہ نمبر جو ہے وہ 29-30 پہ آ جائیے۔ اب صیدلانی، صیدلانی یعنی میڈیکل اسٹور، میڈیکل اسٹور چلانے والا۔ صیدلانی یعنی میڈیکل چلانے والا، یعنی یہ اسٹور پہ کام کرنے والا ہے۔ صیدلانی یعنی اسٹور۔ اچھا اسٹور کو کیا کہیں گے؟ یہ میڈیکل اسٹور کو کیا؟ صیدلیہ۔ کیا؟ صیدلیہ، صیدلیہ نہیں، صیدلیہ یعنی سواد کا مخرج نکالنا ہے۔ صیدلیہ۔ ابھی طبیب یا جو عامی یہاں استعمال میں ہے دکتور، دکتور صیدلانی۔ کیا؟ دکتور صیدلانی۔
لکھنے میں آ رہا ہے نا دکتور سیدلانی، یہ یعنی اسٹور پہ جو کام کرنے والا ہے یہ فقط دوائی اٹھا کے دینے والا نہیں ہے، اس نے میڈیکل کی ہوئی ہے، لیکن اس کی میڈیکل جو ہے کلینک کے لیے نہیں ہے، میڈیکل اسٹور کے لیے، اس کی کس کے لیے ہے؟ میڈیکل اسٹور پہ۔ یعنی یہاں پہ اگر کوئی حال احوال دے کر اپنی طبیعت بتا رہا ہے تو اس کی بنا پہ وہ آپ کو اسٹور سے دوائی اتار دے سکتا ہے، اتنی اس کے پاس معلومات ہے کہ کون سی دوائی اس مرض کے مطابق کو دینی ہے۔ یہ سیدلانی، سیدلانی، صیدلیہ، اب یہ اس میں جلفی نہیں ہے، اس میں عامی زبان نہیں ہے، یہ وہی فصیح ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہی فصیح ہے۔ اس کے بعد آئے گا یہ جو دودھ لسی وغیرہ جو بیچنے والا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ البان یا لسی وغیرہ۔ بائع الالبان، بائع الالبان یعنی لبن دودھ کو بیچنے والا۔ العامل کام کرنے والا۔ الخبیر، خبیر کا مقصد ہے کہ جو یوں سمجھے کہ کوئی خبر دینے والا ہے، یا یعنی اس کا کام یہ ہے، یہ یا کسی چیز میں کوئی مہارت رکھتا ہے، کسی بھی چیز میں، بھائی یہ روٹی پکانے میں، بارچی کھانے میں بندہ خبیر ہے، ٹھیک ہے، میڈیکل میں یہ خبیر ہے، طبابت میں یہ کیا ہے؟ خبیر ہے۔ پانچواں نمبر ہے المشتغل بالتعدین، یعنی یہ جو معادن وغیرہ جو نکالتے ہیں، زمین سے جو نکلتے ہیں، کہیں سے سونا نکل جاتا ہے، کبھی کہیں سے کیا، اس میں جو کام کرنے والا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ مشتغل بالتعدین۔ بنا، بنا یعنی کاریگر، جو جگہ بنانے کا مستری جو ہے۔ خیاط، درزی۔ جزار یا لحام، یعنی جزار کاٹنے والا، لحام جوڑنے والا۔ یہ جو کیا کہتے ہیں کہ لوہ کے دروازے ہیں، ان کو آپ کہیں سے کٹوانا ہے، یا لوہا جو ہے نا وہ ٹوٹ گیا ہے، وہ آپ کو ٹاکا لگوانا ہے، تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ لحام، یہ لحام۔ فلاح، تقریباً ہم طالب علم جو ہے وہ فلاح یعنی تقریباً ہم خود نہیں تو ہمارے بڑے اس پیشے میں کام میں رہے ہیں، اکثریت ایسے ہی ہے۔ فلاح یعنی کیا ہے؟ کاشتکار۔ فلاح کون ہے؟ کاشتکار۔ جراح، جراح یعنی آپریشن کرنے والا، سرجن، ہاں سرجن، سرجنیٹ، سرجنٹ، اسے رسام، رسام، را، رسام، رسام کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو نقش وغیرہ بناتے ہیں، یا پینٹر، پینٹر، پینٹر۔ صباغ، کلر کرنے والا۔ طبیب الاسنان، نجار، لکڑی کا کام کرنے والا۔ صانع الحلویات، میٹھا بنانے والا۔ حسن۔ طباع یعنی چھپائی کرنے والا، پرنٹر۔ احسن۔ حداد،
لوہار. طباخ کھانا بنانا. تمباکو صحیح ہے یہ. بنانے والا. طباخ یہ جو چولہا بنانا. صیاد زہار. زہار ڈھول. باع الزہو یعنی اس کا مقصد کہ ڈھول بیچنے والا. باقی انشاءاللہ جو مشق ہے وہ کل. والحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین. صلوات.